اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کو روحانی
جنگلوں بیابان میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پھر وہ بندے جو جنگلوں بیابان میں عبادتیں کرتے ہیں، پھر جب وہاں انتقال ہو جاتا ہے تو جنگلوں بیابان کو منگل بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. جنگلوں کو عبادت کرتے اور جنگلوں کو ہی شہر بنا دیتے. سبحان اللہ. لوگ وہاں چھپتے ہیں، ان کے ہاں چھپتے ہیں، اس لیے کہ ملح المولا فلح الخلد، جس کا رب اس کا سب. انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے مقرر بندے ہو گئے ہیں اور اللہ نے پوری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیا. دوستو، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتیں گزار دیتے ہیں کہ والذین یبیتون لربہم. وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتیں گزار دیتے ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں، فکر نہیں ہوتی کہ پیچھے بچے ہیں، مجھے دنیا ہے، دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اور 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ان کا مقام. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مذہب کے امام اعظم ہیں، اور ایسے امام اعظم کہ جن کی مصطفیٰ نے پیشن گوئیاں دی ہے. سبحان اللہ. اور آپ سن 80 ہجری میں وفات پائے ہیں اور سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 150 ہجری میں آپ نے وفات فرمائی ہے. یہ پہلے امام اعظم ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. امام اب شافعی بعد میں ہوئے، اس کے بعد امام مالک، پھر امام حنبل. یہ چاروں مذہب کے برحق امام ہیں اور سب سنی ہیں. نہ ان میں کوئی وہابی ہے، نہ ان میں کوئی اہل حدیث ہے، نہ ان میں کوئی شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ چکرالوی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، سب سنی ہے. بریلوی دیوبندی ایک پہچان ہو گئی ہے، مگر ہم بھی سنی ہیں، وہ سنی جو امام اعظم تھے. بریلوی تو 150 سال سے پیدا ہو گئے، دیوبندی 200 سال سے ہوئے ہیں پہلے کا. بہرحال پھر میں نے کئی بار صحابہ کرام سے اپنے مسلک کو، اہل سنت کو ثابت کیا ہے کہ جو مسئلہ اور مذہب صحابہ کا ہے، عقیدہ ان کا ہے، وہی مذہب اور مسئلہ اللہ ہے. کئی بار میں بات ثابت کر چکا ہوں. علم غیب ہو، حیات النبی ہو، حاضر و ناظر ہو، سارے مسائل میں صحابہ کرام سے پیش کیا ہے اور اپنے اہل سنت کو ثابت کیا ہے کہ یہی عقیدہ صحابہ کرام. سبحان اللہ. بہرحال یہ لوگ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اتنا بڑا مقام. ہم تو ایک نماز میں چھوڑ کے دوسری نماز میں تاثر کرتے ہیں. رات کو سوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، جانور پڑ جاتا ہے، پڑ جاتے ہیں، کوئی پتہ ہوش نہیں ہوتی. مگر یہ لوگ 40 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور ان کا شان، ان کا مقام یہ کہ جب آپ کا وصال ہوا امام اعظم کا تو آپ کے گھر کے پاس مجوسی کا گھر تھا. تو اس مجوسی سے آپ کے بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جان، جب ہم یہاں رات کو ہوتے تھے تو اس گھر سے ایک مینار سا نکلتا تھا، چمکتا تھا، جو آسمان پہ جاتا تھا، وہ نظر نہیں آتا. اس کے باپ نے کہا بیٹا وہ مینار نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا امام اعظم تھا. جب وہ عبادت کرنے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کا نور اوپر سے اس پر گزرتا. سبحان اللہ. ان کا مقام تھا ہمارے امام اعظم. تو پچھلے جمعے پر میں نے حدیث چھوڑی تھی
جب یہ مقام ان کا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مقرر بنا دیتا ہے، اپنے قریب بنا دیتا ہے. کتنا قریب کرتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں نے پچھلے جمعے برات کی کہ اللہ کے وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا ہے، جو قدسی ہے کہ کنت بصرہ الذی یبصر بہ، کہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، انہی سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ کریں، اللہ ان کو اتنا مقرر بنا دیتا ہے اور اپنی قدرت کا ایک شعبہ بنا دیتا ہے، اور حضور کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں سے صفت عطا فرما دیتا ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اتنا مقام عطا. حضور کا مقام تو اپنا ہے، اس کی بات تو اور ہے. یہ میں اپنے حضور کے غلاموں کی بات بتا رہا ہوں. حضور کی بات کریں گے تو پھر حضور تو بہت بڑے ہیں، اور ان ائمہ کرام اور اولیاء کرام کو اگر یہ مقام عظمہ ملا ہے تو حضور کے تعلق سے ملا ہے، جن کا قوت خضرا سے تعلق ہے. ہمیشہ لگا ہوا ہے، ان کی محبت ان کی نوازش چلتی ہے. جس طرح سے ان کا تعلق رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن نوازا اور رب نے. امام اعظم کا تو مقام یہ تھا جب وضو کرنے بیٹھ جاتے تھے، اب ہم بھی وضو کرنے بیٹھ جاتی تھی تو حضور کا فرمان ہے کہ جب میرا امت یہ وضو کرنے لگتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ گرتے ہیں. کلی کرتا ہے تو منہ کے زبان یعنی وہ گناہ گرتے ہیں. منہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے چہرے کے گناہ گرتے ہیں. یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے. پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ گرتے ہیں. تو سارے تو گناہ پیچھے چلتے ہیں کہ اس گناہ کے پیچھے بھاگے تو اس گناہ کے پیچھے بھاگے. یہ تو وجہ ہے کہ جن قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان ہماری زبانیں بند فرما دے گا اور انہی کو گواہ بنائے گا اپنا گا. تم بولو جن کے آدھا جن کے پیرمنٹ کے ساتھ رہے گا، یہ آواز آدھا بولنے لگ جائے گا. تو پھر دوستو، جب امام اعظم وضو فرماتے تھے تو ان لوگوں کے گرتے ہوئے گناہ کو دیکھتے تھے. ان تو بصرہ الذی یبصر بہ، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، انہی سے دیکھتا ہے. وہ بندے جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے جو گناہ گرتے ہیں وہ امام اعظم دیکھ رہے ہیں. تو امام اعظم نے پھر دعا فرمائی، مولا یہ سبھی کے عیب مجھے نظر آ رہے ہیں. پھر امام اعظم کا مستجاب الدعوات تھے، پھر وہ دیکھنا بند ہو گیا. مطلب کہنے کا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ مقرر بندے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم کر دیتا ہے. جو اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کنت بصرہ الذی یبصر بہ، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، انہی سے دیکھتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، ذرا غور بھی کیجیے. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے خواب دیکھی کہ میں دیکھ رہا ہوں حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے فجر کی، خواب دیکھ رہے ہیں. دور فاروقی ہے. مولا علی دیکھ رہے نماز پڑھی، میں ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھ گیا. اچانک ایک آتا ہے ایک بندہ اور خلیدہ آتی ہے اور ٹوکرا کھجور کو دے کر حضور کے پاس چلے جاتا ہے. حضور پاک حضور سلام اٹھے اور تقسیم کر رہے ہیں کھجوریں. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں حضور نے مجھے بھی دی، ایک دے دی. ایک روایت میں دو آتی ہے، ایک میں ایک آتا ہے. بہرحال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کو ایک یا دو کھجوریں دے. شواہد نبوہ میں تو ایک کھجور لکھی ہے اور نزہۃ المجالس علی خیر الموارث میں دو کھجوریں لکھی ہیں. بڑا حوالہ میں دے رہا ہوں. فاروق سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ نے کو ایک کھجور دے دی. آپ فرماتے میں نے کھائی، جب صبح نماز پر اٹھا تو میرے منہ میں اس کھجور کا مٹھاس تھا. خوابین کیسے ہوتے ہیں مولا علی کے.
نیک بندوں کو خواب ایسے آتے ہیں، وہ تو حضور کا گھرانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ میرے منہ میں ذائقہ تھا، میں فجر کی نماز پڑھنے گیا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ذرا غور بھی کیجیے، آج کل جو ہمارے شیعہ یار جو ہیں کتنے اس میں نفرت ڈالتے ہیں عمر اور علی میں، کتنے میں بڑی نفرت ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ آج کل کا جاہل مقتدی اگر بگڑتا ہے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، فتوے لگا دیتا ہے۔ مولا علی حضور نے فرمایا مدینہ العلم علی وبابہ، علی کی یہ علم، علی کا یہ مقام، علی کی نظر۔ جب آپ اپنے دور خلافت میں آئے، منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر سوال کیا، لوگوں سے کہا مجھ سے پوچھو، میں عرش اور زمین کے سارے، عرش کے علاوہ سارے آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اتنی بڑی دعویٰ کر دی، کوئی سوال کر رہا ہے مجھ سے کرو۔ جو میرے کا بڑا مجمع ہے صحابہ کا، آپ منبر مصطفیٰ بڑی دعوت کر بیٹھ گئے، انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، حضور آپ نے تو بڑی بڑی دعویٰ کر دی۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ سوال کس سے کیا؟ مولا علی سے۔ اس بندے نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے آنکھیں بند کی، آسمانوں کو راستوں میں ڈھونڈا۔ ہم اگر گمشدہ چیز کو ڈھونڈتے ہیں تو آنکھیں بڑی کر کے دیکھتے ہیں نا۔ مولا علی نے آنکھیں بند کر دی، آسمان گھوم رہے، سارے آسمانوں کو جھنجھوڑا، جبریل نہیں ملا۔ پھر زمین میں چلے گئے، ساتوں زمینوں میں تلاش کیا، جبریل نہ ملا۔ آپ نے آنکھیں کھولی، فرمایا کھڑے ہو جا سوال کرنے والوں۔ سوال کرنے والا کھڑا ہوا، فرمایا میں نے ساتوں آسمانوں کا کونا کونا دیکھا ہے، مجھے جبریل نہیں ملا۔ ساتوں زمینوں کا جھنجھوڑا ہے، ان کا مجھے جبریل نہیں ملا۔ جبریل تو خود ہو۔ یہ علم ہے مولا علی کا، یہ علم ہے مولا علی کا، یہ نظر ہے مولا علی کی۔ تو جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ پھر اسے سوال کیا، حضور بڑی بات کہہ دی آپ نے، میں جبریل ہوں، مگر یہ بتائیں کہ آپ کو یہ علم کہاں سے آ گیا؟ اتنا علم۔ یہ بات اشاعت اللمعات شرح مشکات علامہ عبدالرحمن دہندلی 300 پہلے وفات پا چکے ہیں، انہی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جس کو شوق کو بے شک دیکھ لے۔ فارسی میں ہے کہ اس چوتھی جلد کے اندر مناقب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم باب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مولا علی سے سوال ہوا، حضور یہ علم کہاں سے آ گیا؟ کیا پیارا جواب ہوا مولا علی سے دیا۔ یہ نہیں کہا میں نے بولی سے سنا ہے، یا یہ نہیں کہا میں نے فلاں امام سے پڑھا ہے۔ فرمایا جب مصطفیٰ کریم کا وصال ہوا میں نے حضور کو غسل دیا۔ میں فضل بھی آپ کے ساتھ تھی، جب حضور کو نہلا دھلا کے تیار کر کے کفن پہ بٹھا دیا، سلا دیا، تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے آنکھ کے پلکوں پر پانی کا قطرہ نظر آیا۔ کیا؟ پانی کا قطرہ نظر آیا۔ میں نے وہ قطرہ چوس لیا، اس کی برکت سے یہ علم آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ اگر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم مصطفیٰ کریم کے آنکھوں پہ پلکوں پہ ایک قطرہ پانی کا کھڑا ہوا چوس لیا، اتنا بڑا علم آ گیا، تو بتاؤ مصطفیٰ کا علم کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میرا کل کا تو سے پوچھو نا، کہتے ہیں علم کچھ نہیں جانتا۔ ابھی انشاءاللہ میں پھر اگر علم مصطفیٰ پر بات کروں گا 6 مہینے لگ جائیں گے۔ کبھی انشاءاللہ رب نے توفیق دی نا میں علم مصطفیٰ پر بات کروں گا، کرتا بھی ہوں کبھی کبھی بیچ میں، اور بھائی تفصیل طور پر پرسنل طور پر ایک یعنی صرف مولا علی نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کی باتیں بناؤں گا، پھر آپ کو یہی بتاؤں گا کہ مصطفیٰ کریم کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ جو بولے ہوئے ہیں اللہ نے ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ میرے دوستوں مولا علی فرمایا
جو پانی کھڑا تھا وہ چوس لیا تو یہ علم آ گیا. اس مولا علی کی بات کر رہا ہوں، وہ حضرت عمر صاحب کے میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور آج کل کا مولوی اور آج کل کا مقتدی اگر بگڑتا ہے تو مولوی میں فتویٰ لگا دیتا ہے، وقتی طور مفتی بن جاتا ہے، ان سے ہی بڑا عالم بن جاتا ہے جس کے پیچھے پوروں میں نماز پڑھی ہے. بڑے شرم کی بات ہے. مولا علی نے اتنا علم رکھتے ہوئے عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی. اور عمر فاروق اور مولا علی میں اگر نفرت ہوتی ہے نفرت کرتے ہیں، مگر فرماتے ہیں کہ خواب گھوم رہا ہے میرے دل میں دیوار میں. میرے عمر صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، پھر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. کیا دیکھتا ہوں؟ پھر ایک شخص آتا ہے کھجور کا ٹوکرا لے کر، وہی سے آتا ہے زکاری باندھے تو عمر سے اٹھتے سارے صاحب وہ کھجور دیتے جاتے. جب علی صاحب کا آیا موقع تو مولا علی کو ایک کھجور دی تو علی صاحب نے کیا فرمایا؟ عمر ایک اور بھی دے دو. بڑا پیارا جواب عمر صاحب نے دیا. فرمایا علی اگر رات مصطفیٰ تجھے دو دیتے تو میں بھی دو دیتا. مسلمانوں دیکھو، بصیرت دیکھو، مومن کی نظر دیکھو کہاں تک جاتی ہے. علی اپنے گھر میں خواب دیکھ رہے ہیں، عمر اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، مگر بصارت دیکھیں، نظر دیکھیں کہ اللہ کے مقبول بندو صحابہ کا مقام ہے کہ علی مرتضیٰ اپنے دل میں خواب جمے ہوئے ہیں اور مولا علی کے اس خواب کو عمر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے آپ کو دو کھجور تو نہیں دیے، حضور نے ایک دیے تو میں بھی ایک دیتا ہوں. آپ کا مقام ہے. آپس میں بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے. قرآن خود گواہی دیتا ہے. رحماء بینہم، قرآن خود کہہ رہا ہے. قرآن پر تمہارا امام کہ جو صحابہ کرام نفرت ڈالتے ہو. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ صدیق اکبر کی شان ہے. ان کی تفسیر جعفری میں دکھا دوں. شیعوں کی تفسیر کے اندر یہ تعریف لکھی تھی، میں دکھا دوں. ان کی کتابوں پڑھتے ہوئے وہابیوں کی طرح ان کو کتابوں کے نظر نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے ہماری تفسیروں کے. اس آیت کریمہ کے دیکھو نیچے ان شیعوں کی تفسیر بھی والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں حضور کے، پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے نظر میں سفر میں. کیا مقام ہے وہ حضور کے ساتھ ہوں گے. ہمیں اگر مرشد کے ساتھ کو تھوڑا صحبت مل جاتی ہے، خدمت کی، تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خدا کی قسم. کیا کیا نظر آتا ہے، کیا کیا مقام ملتا ہے. وہ جو حضور کے غلام ہوں اور حضور کی جوتیاں اٹھانے والے ہوں، حضور کے حضر و سفر میں، دکھ میں، سکھ میں حضور کے ساتھ ہو، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی. وہ تو حضور کو دیکھتے ہوئے ہے تو سارا قرآن حضور چہرہ کھڑی صحیح. حضور کا چہرہ بھی تو قرآن ہے. ایسا شعر ہے میرے نبی کا کس طرح شعر ہے. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن، اس میں آتا ہے شیشی آپ نے سنا ہے. میرے نبی پیارے نبی اسی میں یہ شعر واللیل ذوالفدی والشمس پہلا ایسا سنا. بہرحال دوستو، تیرا سراپا یا ہاں تیرا سراپا یا نہیں، ہاں تیرا سراپا. یا شاعروں میں تو کمال کیا ہوا ہے. وہ بھی جہاں دیکھتے ہیں تو حضور کا اصل سارا قرآن ہے، حضور کے پیچھے چلنے والے. تیرا سراپا یا نبی قرآن کی تفسیر ہے. واللیل ہے
یہ تو مصطفیٰ کا مقام ہے، انہی کے پیچھے سب صحابہ چل رہے ہیں. بتاؤ جو سارا دن مصطفیٰ کے ساتھ ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ شان ہے صحابہ کی. اسی لیے مصطفیٰ نے مومنوں سے ایک بات کہی ہے. مومن سے، مومن وہ نہیں کہ ایک صحابی کو مارے تو دوسرے کو گالیاں دیں، عثمان کو مارے تو عمر کو گالیاں دیں، یہ فاطمہ کو مارے تو علی کو گالیاں دیں. کہ 36 فرقے شیعوں کے میں بتاؤ آپ سمجھے. جو فاطمی ہے تو علی کو گالیاں دیتے ہیں، اسرا شریعت تو فاطمی کو گالیاں دیتے ہیں. ایک دوسرے کفر کے فتوے لگا 36 فرقے شیعوں کے ہیں. عبدالعزیز محمد دہلوی کو پڑھے نا تحفہ اسنا شریعت، بڑی تفصیل لکھی. آج تک شیعوں نے اس کا رد نہیں کیا، آج تک جرأت نہیں ہوئی. وہ تو باطل ہے. تو میرے دوستو، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دیگر صحابہ کے حضور صرف ایک لفظ فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعہ الا فی قلب المؤمن. مومنوں، مسلمانوں، ان چاروں کی محبت مومن کے دل کے سوا کہیں نہ رہے. الحمدللہ حضور کے حدیث کے مطابق ہم سچے پکے مومن ہیں کہ 4 یاروں کی محبت ہمارے دل کے اندر جمع ہے. ہم نہ علی کی گستاخی کرتے ہیں، نہ صدیق کے خلاف ہیں، نہ عثمان عمر کے خلاف ہیں، بلکہ ہم کو سبھی کو آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے اچھے رحیم ہیں، آپ میں بڑے رحیم ہیں. اور یہ تعریف ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اشداء اور کفار کافروں پہ سخت ہے، یہ اس عمر فاروق کی تعریف ہے. سمجھے میرے دوستو، 4 یاروں کی تعریف اس لیے شاید نہیں ہے اور بھی کئی جگہ پر ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور عمر فاروق کی نظر و نگاہ کا کمال دیکھیں. یہ غلاموں کی نظر کی بات کر رہا ہوں تو آقا کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ اسے حضور نے فرمایا لا یکفی علی رکوعکم وسجودکم وخشوعکم. غور کریں مسلمانوں، تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں. حضور فرماتے ہیں تمہارا خشوع کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. دل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر فرماتے ہیں تمہارے خشوع جو دل سے پڑھتے ہیں نفرت سے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہو یہ میں دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہوں. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم. حضور نے فرمایا یاد رکھو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کیسے پڑھتے ہو. اسی لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مجھے تمہارا خشوع کا بھی پتہ ہے کہ کیسے پڑھتے ہو. خشوع دل میں ہوتا ہے. تمہارا رکوع بھی جانتا ہوں، تمہارا سجدے بھی جانتا ہوں، تمہارے خشوع بھی جانتا ہوں. حضور کی نظر ہے. میں آپ کو بتایا کہ علی سائیں اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، عمر سائیں اپنے